اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنقید، آج کے دور میں تنقید کرنا سب سے آسان کام رہ گیا ہے ہمارے پاس۔ دنیا میں سب سے جو کام جو آسان ہے، جس پہ نہ کوئی محنت کرنی ہے، نہ کوئی اسٹرگل کرنی ہے، نہ کوئی اس کے لیے کوئی کورس ہے، کوئی بس لوگوں کے ساتھ مل کے، لوگوں کی ہاں میں ملا کے، لوگوں کے کہنے پہ، سنا سنائی پہ سب کے ساتھ مل جاؤ اور سنی سنائی باتوں پہ تنقید کرو کہ فلاں بندے نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ مثلا آج کے دور میں ہم لیڈروں کو، خاص کر کے اسلامی لیڈروں کو بڑی تنقید کرتے رہتے ہیں ہر وقت، لیکن ہم اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے کہ ہم بھی انہی کے بھائی ہیں، بھتیجے ہیں یا رشتہ دار ہیں۔ تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم چھوٹی سطح سے شروع کریں، اگر قریب سے گھر کے پاس جو کونسلر رہتا ہے، ممبر رہتا ہے، ناظم رہتا ہے، یا جو بھی کوئی بڑا عہدے میں، ہم اس کو اپروچ کرتے ہیں، اس کو ملتے ہیں اور اس سے اپنے غیر قانونی، غیر اسلامی کام کرواتے ہیں۔ ہم جب پھنس جاتے ہیں کسی جگہ میں تو ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ اور اس کے نبی کی طرف نہیں دیکھتے ہم کہ انہوں نے کیا کہا۔ ہم شارٹ کٹ میں جاتے ہیں کہ میرا کام ہو جائے، چاہے پیسے لگتے ہیں، سفارش ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہم بھول جاتے ہیں۔ جب ہم تنقید کرتے ہیں کسی پہ تو اپنے آپ کو بہتر سمجھ کر دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں۔ ہمیشہ تنقید جب کسی پہ آپ کرتے ہیں، آپ اس کو گھٹیا سمجھ کے، اس کو نیچا سمجھ کے، اپنے آپ کو اونچا سمجھ کے تنقید کرتے ہیں کہ میں زیادہ سمجھتا ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں۔ لیکن ہم اگر دیکھیں تو ہم ان سارے کرائم میں، ان ساری برائیوں میں ہم بھی ملوث ہیں۔ ہم بھی وہی کام کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی عہدہ آ جائے، چھوٹا سا عہدہ آئے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ان کو وہ فوقیت دیتے ہیں، ان کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ ان میں حیثیت ہے، اہلیت ہے، ایجوکیشن ہے یا نہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم تھوڑی سی بریک کریں۔ یہ الارم بول پڑا ہے جو بڑا ان اللہ راجعون۔ یہ آج کل الارموں میں بھی عجیب میوزک بنے ہوئے ہیں۔ کسی الارم کو لگائیں اٹھنے کے لیے یا کسی جانے کے لیے، تو اس میں بھی عجیب میوزک، عجیب آوازیں آتی ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب اپنے گھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا چور ہے، ڈاکو ہے، اس کے پردے ڈالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو خلیفہ ہے، یہ تو جنت سے اٹھ کے آیا ہے، لیکن کہ اور لوگوں پہ ہم تنقید کرتے ہیں، دوسروں کو، بچوں پہ تنقید کرتے ہیں۔ آج کوئی ہے ایسا کوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال قائم کرے، یا
حضرت عمر کی رضی اللہ ان کی مثال کرے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کی مثال کرے، حضرت عثمان رضی اللہ، حضرت علی، ان کی کوئی مثال کرے، کیونکہ انہوں نے تو اپنے گھروں سے یہ مثالیں شروع کی ہیں، اپنے نفس کو مارا ہے، اپنے آپ کو مارا ہے، اپنے آپ کو نیچے کیا انہوں نے، میں ختم کی ہے انہوں نے تو سب کچھ دیکھا کہ اللہ کی رضا کیا ہے۔ ہم آج کوئی کرتا ہے یہ کام؟ ہم یہ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے آئیڈیلز علی ہوں، عمر ہوں، عثمان صدیق ہوں، ہمارے آئیڈیلز جو کو ہیں، شاید افریدی ہیں، ٹنڈولکر ہیں، عجیب عجیب نام ہیں جن کو اپنا کوئی پتہ نہیں ہے، جو خود گولیاں کھا کے نشے کر کے رات کو سوتے ہیں، وہ ہمارے آئیڈیلز ہیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ تو پھر ہم کس طرح، ہمارے ہیرو اس طرح کے لوگ ہوں تو ہمارے پاس آپ کو زرداری جیسا دورائے گا، یا کوئی آئے گا، حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے گا، یا حسن حسین آئیں گے، یا کوئی ایسے جنہوں نے یہاں پہ صلاح الدین ایوبی آئے گا کوئی، تو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو وہی معاشرے کا ایک ذریعہ ہیں، وہی حصہ ہیں، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ ہم چھوٹی سطح سے کر رہے ہیں، وہ اونچے سطح پہ کر رہے ہیں، ہمارے سے ہی وہ گئے، ہمارے سے ہی سلیکٹ ہوئے، ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ آج کوئی کہتا ہے کہ میں کسی چور کو، کسی ڈاکو کو ووٹ نہ دوں، آج تو ہر ایک یہی کہتا ہے کہ کسی ڈاکو کو میں ووٹ دوں کہ میرا گھر محفوظ ہو جائے، کیونکہ اللہ کی طرف نہیں ہے نا، اللہ سے تو مانگنا ہی نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ نہیں دیکھتے۔ امام حسین کی مثال ہمارے سامنے، وہ یزید کے سامنے ڈٹ گئے، حالانکہ وہ کمپرومائز بھی کر سکتے تھے، ان کو عہدے مل سکتے تھے، وہ ہر چیز حاصل کر سکتے تھے، صرف یہ ہے انہوں نے یہ کہنا تھا کہ تو جو کچھ بھی کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، اور کرتے جا، مزے کرتے جا، مجھے بھی کھلا تو، اور میری بھی فیملی کو گھسا لے، کہ کسی کو وزیر بنا دے، کسی کو مشیر بنا دے۔ تو اپنے گھر کا سودا اگر وہ کرتے، اپنے دنیا کا سودا کرتے، لیکن انہوں نے آخرت کو چوز کیا ہے کہ اللہ کے سامنے میں کس طرح کھڑا ہوں گا، اپنے نبی کو کیا منہ میں دکھاؤں گا، اپنے نانے کو جس کی تربیت ایسی ہے کہ حسن حسین جنت کے سردار، میں کیسے سردار بنوں گا، جنت کے کس منہ سے سرداری کروں گا کہ میں یہ کام بھی کروں، اس کے ساتھ میں اس میں حامی ملاؤں۔ بھائیو، یہ انقلاب یا کسی کو چین کرنا، ملک کو چین، اس کی تقدیر کو چین کرنا اس طرح نہیں ہوتا، تنقید سے نہیں ہوتا، بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتا، اس کے لیے قربانیاں چاہیے ہوتی ہیں، اس کے اپنا پیش کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو سب کے سامنے احتساب کروانا پڑتا ہے اپنا۔ آج ہمارے لیڈر ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس نہیں دینا، جی ہمارے پاس ہے ہی نہیں دینے کو زکوٰۃ، وہ تو لیڈر ہیں، آج نیچے سے لے کر اوپر کر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے کوئی؟ اب وہ کوئی زکوٰۃ دیتا بھی ہے تو وہ بڑا ناراض ہو کہ جس پہ اس پہ بوجھ لادا گیا ہے۔ حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو جنگ کی ہے کہ یہ لوگ منافقین ہیں، یہ مسلمان بن کے اوپر سے چہرہ مسلمانوں کا بنایا، اوپر لیبل مسلمانوں کا، اندر وہ یہ اسلام کو کھا رہے ہیں یہ، اور یہ بدماشی بنائی ہوئی۔ آج دوسرے ملک میں، امریکہ میں آپ ٹیکس نہ دینا، آپ کو اس طرح سے جوتیاں پڑیں، آپ کو دھکے مار کے باہر نکالتے ہیں، چاہے آپ کتنے بڑے بزنس مین ہوں۔ ان کا قانون انہوں نے بنایا ہے کہ آپ ٹیکس دیں گے، ٹیکس کے بغیر آپ ایک قدم نہیں چل سکتے۔ آپ ایک سال ان کے ساتھ دھوکہ کریں، دوسرے سال وہ آ جاتے ہیں، آجی پچھلا بھی نکالو اور اس سال کا بھی نکالو، اور وہ اللہ کے لیے مانگ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنی ذات پہ ایک آنا بھی حرام ہے مجھے، میں تو لیتے ہی نہیں، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے زکوٰۃ حرام کی ہے، منع کی ہے۔ آج ایک غریب مسکین سید ہیں کراچی سے، انہوں نے فون کیا، بھائی میں اتنا پریشان ہوں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں زکوٰۃ کی پیسے اب کھاؤں، ساری زندگی زکوٰۃ کی نہیں کھائے۔ تو میں نے کہا حوصلہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو قائم رکھیں کہ میری اولاد پہ زکوٰۃ نہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ دے گا، رزق دے گا،
تو ہم بھی ہیں آج دن تک